अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 29वां हिस्सा यानी पार्ट 29 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 28वें हिस्से में क्या सुना। हमने 28वें हिस्से में सुना कि आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा। आम अरबी में कहते हैं साल को और हुज़्न कहते हैं गम को। आमुल हुज़्न यानी गम का साल किस तरह गुजरा, ये हमने पिछले वीडियो में सुना। सबसे पहला और बड़ा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े हिमायती, सबसे बड़े सपोर्टर चचा अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के पास चले गए। दूसरा सबसे बड़ा गम आपकी सबसे प्यारी बीवी, सबसे बड़ी गमगुसार आपकी शरीक हयात अम्मा जान हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। ये गम के दो बड़े बड़े पहाड़ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरे, लेकिन आपने बर्दाश्त किया। सब्र और शुक्र के साथ आप आगे बढ़ते रहे और आप अपने काम में यानी दीन के फैलाने में और इस्लाम की इशाअत में आप लगे रहे। चलिए आगे सुनते हैं। मक्का वाले ईमान वालों की बढ़ती तादाद को देखकर घबरा रहे थे। पहले उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को हर तरह की तकलीफें दे देकर रोकने की कोशिश की ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा डर कर दीन की तबलीग करना छोड़ दे। मगर उनकी इस दुश्मनी से और इन सख्तियों से और इन तकलीफों से उनको वो फायदा नहीं हो रहा था जिसकी उनको उम्मीद थी। इसलिए उन्होंने अब एक नई चाल चली, एक अनोखा प्रस्ताव, एक अजीब तजवीज, एक अनोखी आइडिया लेकर वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि आओ मोहम्मद बैठो, आज हम एक समझौता कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किस तरह का समझौता, बयान करो। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन हम तुम्हारे खुदाओं की इबादत कर लेते हैं और कुछ दिन तुम हमारे खुदाओं की इबादत कर लेना। इस तरह होगा ये कि दोनों की इबादतें दुरुस्त हो जाएगी और इस इबादत के बदले में हम दोनों को खैर और भलाई मिल जाएगी। यानी हम दोनों तरह की इबादत करेंगे ताकि इन दोनों किस्मों की इबादत में से जो भी तरीका ठीक होगा उसके बदले हमको और आपको नजात मिल जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाकर मक्का वालों की इन बेहुदा बातों का और इन बेहुदा तजवीज का जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद। जिसका शॉर्टकट में खुलासा यह है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं हरगिज उसकी इबादत नहीं कर सकता जिसकी तुम इबादत करते हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि जिन बातों की तरफ मैं तुमको बुलाता हूं, जिसकी मैं तुमको हिदायत करता हूं, जिस दीन की मैं तुमको दावत देता हूं, ये कोई तफरीह, कोई एंटरटेनमेंट या कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और एक मुकम्मल दीन है जिसमें तब्दीली या चेंजेस करने का किसी को हक नहीं है। इस दीन की बुजुर्गी और सच्चाई में कोई शक और शुबा और कोई डाउट नहीं है। और फिर मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश करते रहे ताकि आप किसी भी तरह अपना काम और अपना मिशन पूरा ना कर सके और इस पैगाम को पहुंचाने के सिलसिले में आपको कोई मददगार, कोई सपोर्टर, कोई साथी ना मिल सके। वो इसी में हमेशा परेशान रहा करते थे, क्या करे क्या ना करे, कौन सी चाल चले, कौन सी साजिश करे, हर वक्त यही फिक्र उनको रहा करती थी। लेकिन इधर अफसोस ये था कि चचा अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जो हर तरह आपकी हिमायत करते थे, हर मौके पर आपका बचाव करते थे
اور ادھر سارے خاندان والے بھی آپ کا لحاظ، آپ کا ادب کیا کرتے تھے۔ اگر ان کے قبیلے کے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے تو چچا ابو طالب رکاوٹ بن جایا کرتے تھے، لیکن وہ دیوار اب ہٹ چکی تھی۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کا راستہ بھی اب صاف ہو چکا تھا۔ اب وہ جتنا بھی چاہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ جس قدر بے رحمی سے وہ سلوک کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں اب ظاہری جو سب سے بڑی رکاوٹ اور دیوار تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد مکہ والوں نے بڑھ چڑھ کر آپ کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے راستے میں بے انتہا رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دی۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک بدبخت شخص عقبہ بن معیط پیچھے سے آیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو آپ کی گردن مبارک پر چادر ڈال کر اور لپیٹ کر، پورے چہرے کو لپیٹ کر، اس کو مروڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا مبارک گھونٹنا شروع کر دیا۔ آپ اسی طرح سجدے میں پڑے رہے، آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے دوڑ کر آئے۔ انہوں نے جلدی سے عقبہ کو پیچھے ڈھکیلا۔ اس پر قریش ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ حضرت ابوبکر صدیق پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے مار مار کر اور پیٹ پیٹ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہو لہان کر دیا، سخت زخمی کر دیا۔ ایک دوسرے اور بدبخت نے یہ ہمت کی کہ بہت ساری مٹی اٹھا کر آپ کے چہرے پر پھینک دی، جو آپ کے سیدھے منہ پر لگی۔ جب آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے منہ پر اور آپ کے سر پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی یعنی چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئی۔ وہ آپ یعنی اپنے ابو کے چہرے سے مٹی صاف کرتی، آپ کے سر سے مٹی صاف کرتی جاتی تھی اور مسلسل روتے جاتی تھی اور آنسو بہتے جاتے تھے اور وہ مٹی صاف کرتے جاتی تھی، اور وہ یہ سوچتی تھی کہ میرے پیارے ابو اور پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی قوم کتنا برا سلوک کر رہی ہے، کتنا برا معاملہ کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دیتے اور کہتے کہ بیٹی مت رو، بیٹی مت رو، خدا تمہارے ابو کا محافظ ہے، خدا تمہارے ابا کی حفاظت کرنے والا ہے، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت۔ ادھر آپ کے چچا ابو لہب نے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ دن کے لیے اپنی دشمنی کم ضرور کر دی تھی، خاموش بھی رہا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ اب تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں آپ کو ستانا شروع کیا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی طرف سے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جس کی کوئی حد نہیں۔ اور دوسری طرف ابو جہل، اس کا تو روزانہ کا یہ کام تھا کہ وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یعنی اس راستے پر آتے تو ابو جہل غنڈوں کو اور بدماشوں کو ابھارتا اور کہتا کہ جاؤ اس کو ستاؤ، محمد کو ستاؤ، پریشان کرو۔ چنانچہ وہ گنڈے اٹھتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو برا بھلا کہتے اور الگ الگ آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے۔ کبھی ابو جہل اپنے گنڈوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ جب محمد طواف کرنے کے لیے آئے تو جاؤ تم اس کو مارو۔ چنانچہ وہ گنڈے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو مارتے۔ اور پھر یہ سارا منظر دیکھ کر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے اور کہتے کیا تم ایک بزرگ آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑنے سے روکتے
تو وہ حضرت ابو بکر کے سامنے جمع ہو جاتے، چاروں طرف جمع ہو جاتے، پھر دھکے مارنا شروع کر دیتے تاکہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹ جائے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آخری دم تک کرتے، خود چوٹیں کھاتے رہتے اور ذرا بھی نہیں گھبراتے تھے۔ وہ اپنے محبوب اور اللہ کے پیغمبر کو بچانے میں بڑی خوشی کے ساتھ خود ظلم سہتے اور خود چوٹیں کھاتے تھے۔ جب کبھی مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم کرتے تھے، آپ کو جب اس طرح ستاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت افسردہ لہجے میں بار بار یہ جملہ دہرایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم میرے چچا ابو طالب کی زندگی میں قریش ایسی کبھی حرکت نہیں کر سکے تھے۔ رسول اللہ کے صحابہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تکلیف دیکھتے تھے تو انہیں بہت دکھ ہوتا تھا کہ خدا کے نبی کے ساتھ مکہ والے کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے پر صدمہ تھا، دوہرا اور تہرا صدمہ تھا۔ ایک تو چچا ابو طالب کا انتقال، دوسرے اپنی چہیتی بیوی، غمگسار بیوی، ہم سب کی اماں جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم، اور دوسرے یہ قریش کے اس برتاؤ اور ان حرکتوں کا صدمہ ہوتا تھا۔ لیکن ایمان والوں کی مجبوری یہ تھی کہ ان کی ایک بڑی تعداد حبشہ ہجرت کر کے چلی گئی تھی، اور مکہ میں رہنے والے ایمان والے بہت تھوڑے رہ گئے تھے، اس لیے نہ وہ مکہ والوں کا مقابلہ کر سکتے تھے نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے تھے۔ اس لیے جب بھی مکہ والے ہجوم بنا کر آپ پر حملہ کرتے تھے یا آپ کے صحابہ پر حملہ کرتے تھے تو آپ صرف اپنا بچاؤ کرتے تھے، اپنی حفاظت کرتے تھے۔ اور ایمان والوں کی عورتیں جب اپنے مردوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ دیکھتی تھی، اس طرح کی تکلیفوں میں دیکھتی تھی، تو انہیں بے حد رنج ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں دیکھ کر تو ان کے دل درد سے بھر جاتے تھے۔ اسی دوران ایک دن عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے تاکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمدردی کا کچھ بدل ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دریافت فرمایا کہ تمہاری مراد کس لڑکی سے ہے؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا کہ ایک بیوہ ہے اور ایک کنواری ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا، ایک تو آپ کے چہیتے دوست جو آپ کو خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی عائشہ ہے جو کنواری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بیوہ کون ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ سودا بنت زمعہ۔ سودا بنت زمعہ وہ عورت ہے جو بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کی پیروی کرتی تھی، یعنی آپ کی اتباع کرتی تھی۔ ان کے شوہر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، مگر وہاں سے جب واپس آئے تو واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اور حضرت سودا بنت زمعہ کی عدت بھی پوری ہو چکی تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولہ سے فرمایا کہ تم دونوں کو میرا پیغام پہنچا دو۔ پھر حضرت خولہ سب سے پہلے حضرت عائشہ کی امی یعنی حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور حضرت ام رومان سے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم پر بہت بڑی خیر و برکت نازل فرمائی ہے، مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے لیے نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے فرمایا کہ خدا نے چاہا تو یہ بہت مبارک رشتہ ہے، لیکن ان کے والد حضرت ابو بکر آنے تک ٹھہرو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور جب حضور کے نکاح کا پیغام سنا تو نہایت خوشی اور فخر کے ساتھ اپنی بیٹی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ منظور کر لیا۔ اس کے بعد حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تم پر بہت بڑی خیر و برکت اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت سودا کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس اپنا نکاح کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ حضرت سودا نہایت خوش ہو گئی اور کہا کہ جا کر میرے ابا سے اس کا تذکرہ کر دو۔
चुनांचे हज़रत खौला हज़रत सौदा के अब्बा के पास गई और ये रिश्ते का तस्करा किया तो हज़रत सौदा के जो वालिद थे वो निहायत खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चुनांचे ये दोनों निकाह हो गए और हज़रत सौदा की रुखसती तो फौरन हो गई, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चूँकि छोटी थी इसलिए सिर्फ निकाह हुआ, रुखसती नहीं हुई, रुखसती बाद में हुई। इसकी और तफसील आपको आगे के हिस्सों में भी बताई जाएगी। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए आज हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। हम आने वाले 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में हम सुनेंगे ताइफ का दर्दनाक वाक़या। आप कितनी उम्मीदों के साथ ताइफ गए कि कम से कम मक्का वाले नहीं मान रहे हैं तो ताइफ वाले मान जाएंगे, वहाँ से बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा, वहाँ से बहुत सारे ईमान वाले मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ताइफ जाने के बाद वहाँ क्या मामला हुआ, वहाँ आप सरदारों से मिले तो वहाँ उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने मक्का वालों के जैसा किया या कुछ उन्होंने अलग किया? ये और फिर आप जब ताइफ से वापस हुए तो फिर आपके साथ क्या अजीब अजीब वाक़यात हुए और जिन्नात की एक जमात से भी आपकी मुलाकात हुई, जिन्नातों ने आपसे क्या कहा, ये सारी तफसील आपको इंशाअल्लाह 30वें हिस्से में यानी पार्ट 30 में सुनने को मिलेगी। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और आप अपनी ज़िम्मेदारी को न भूलें और आपका ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि इन सीरीज़ के वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन वीडियोस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारे हिम्मत और हौसले को आप बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह आप ऐसा ज़रूर करेंगे क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।